ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 55 پڑھیں گے، لیکن ہم 54 کو تھوڑا سا پہلے بات کریں گے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اس کے اوپر ہم اگلی کلاس میں دوبارہ بات کریں گے کیونکہ ٹائم شارٹ تھا۔ 13ویں رکوع کا آخری آیت ہے اور اس کے بعد 14واں رکوع انشاءاللہ آج ہم پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَكَرُوا اور چال چلی، آیت نمبر 54 ہے۔ وَمَكَرُوا اور چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور چال چلی اللہ نے، تدبیر کی اللہ نے۔ مکر کہتے ہیں مضبوط خفیہ تدبیر جو نقص سے پاک ہو، اور دراصل مکر کا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام سے ہٹا کے کسی اور طرف لگا دیا جائے، یہ ہوتا ہے دراصل مکر۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر البہترین ماکرین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہم جو ابھی پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اپنا پیغام دے کر، اور وہ اپنا بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے تھے، دور دور تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ پیغام کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے حواریون بھی مل گئے ہیں، اس کے اوپر ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں، ان کے کچھ مددگار بھی شامل ہو گئے ہیں ان کے اس مشن میں، تو اس پر یہودیوں کو بہت پریشانی ہوئی کہ اب تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ گو کہ ابھی ان کے فالوورز جو ہیں وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کی تبلیغ جو ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ اس لیے یہودیوں نے حسد اور بغض اور تعصب میں آ کر انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنی شروع کر دیں، خفیہ سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ بالکل وہی ایگزیکٹلی ذہن میں رکھیں جو حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا، کہ بجائے اس کے کہ اپنے کام کو ٹھیک کیا جائے، درست کیا جائے، اپنی غلطیوں کو دور کر کے، اپنی اصلاح کر کے، اور جس کی اللہ کے قرب حاصل ہو رہا ہے جس کو، اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو یہ سجھاتا ہے کہ نیک بندے کو ہی رستے سے ہٹا دو، تو ایگزیکٹلی یہی یہودیوں نے سازشیں شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَكَرُوا اور انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دیں، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی تدبیر کر دی۔ میں وضاحت کر چکی ہوں کہ مکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا کوئی ایم لے کر آگے چل رہا ہے، کوئی مقصد لے کر آگے چل رہا ہے، تو دھوکے کے ذریعے سے، چالوں کے ذریعے سے اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہودیوں نے یہی مکر کیا، یہی چال چلی، تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اصل میں یہ جو مکر ہے نا، یہ لفظ بذات خود برا لفظ نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ لفظ کس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ اگر برے لوگوں کے ہاتھوں میں مکر ہوگا تو وہ برا ہوگا، اور اگر اس کی نسبت اچھے لوگوں کی طرف ہو، یا یہاں پہ جیسے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو اس سے مراد بری چال نہیں ہوگی، اس سے مراد پھر مضبوط تدبیر ہوگی۔ یعنی چال اچھے کام کے لیے ہو تو وہ اچھی ہے، برے کام کے لیے ہو تو وہ بری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا سورہ البقرہ کے اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ بالکل یہاں پہ اسی طرح کہا جا رہا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بہترین تدبیر کی۔ انہوں نے کیا تدبیر کی تھی یہودیوں نے؟ کہ حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو جان سے ہی مار دیتے ہیں، اور اللہ نے کیا تدبیر کی کہ ان کی مرضی کے خلاف حضرت عیسیٰ کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا، اور آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ان کو عزت اور سربلندی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہو گئے یہ ہم آج کی شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 55۔ اذ قال جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا فوت کرنے والا ہوں آپ کو، ورافعک اور اٹھانے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف۔ اب یہ دونوں لفظ پہلے سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ متوفی کا فوت کرنے والا ہوں، میں نے یہاں پہ آپ کو ترجمہ کیا اس کا روٹ جو ہے وہ وفا ہے، واؤ فا اور یا،
اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا. پہلے اس کو سمجھ لیں. سوری، شروع آیت جہاں سے ہو رہی ہے از قولا. از جو ہے یہ دراصل از کرو کا ایبریویشن ہے. جہاں پہ بھی از آئے گا اس کا مطلب ہوگا اس یہاں پہ لکھا جا رہا ہے اس کرو، یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اس کرو. اس کرو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب جب کہا، یاد کرو جب کہا اللہ نے عیسیٰ کو بے شک میں متوفی کا میں آپ کو بتا رہی تھی اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا، پورا کا پورا. وفا جو ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ وفا، وعدہ وفا کرنا یا وفا کرنا ہم بولتے ہیں عام زبان میں، یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے اور اس کو اسی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ وفا کرنا، پورا پورا لینا. میں تجھ کو پورا پورا لینے والا ہوں. اور آگے ساتھ ہی وضاحت کر دی گئی کہ رافع کا اٹھانے والا ہوں. میں تجھے پہلے یہ سمجھ لیں متوفی کو، پھر رافع کا کے اوپر آتے ہیں. پورا پورا لے لینے والا ہوں یعنی کسی چیز کی اس کی کمپلیشن کے لیے، کسی چیز کی تکمیل کے لیے اس کو اپنی تحویل میں لے لینے کو متوفا کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو رات کے وقت تمہیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہے. ہم جب سوتے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کی وضاحت کی ہے کہ میں تمہیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہوں، یعنی تمہاری ایک روح کو قبض کر لیتا ہوں. میں نے ایک روح بولا، پوری کی پوری روح قبض نہیں ہوتی سوتے ہوئے. نیند میں انسان کے کچھ اختیارات اس سے لے لیے جاتے ہیں. مثلا وہ دیکھ نہیں سکتا، مثلا وہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن کچھ اختیارات ہیں جو اس سے معطل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اختیارات اس کے رہتے ہیں. تو اس لیے جو یتوفا ہے اس کا مطلب ہے کہ لینا، پورا کا پورا لینا. لیکن جیسے نیند کو بھی اللہ تعالیٰ نے یتوفا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پورا کا پورا نہیں لیا جاتا، لیکن کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو کہ لے لیے جاتے ہیں. دراصل یہ جو آیت ہے نا، اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے لوگوں کے عقیدے میں. اس کی وجہ سے بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اس سے ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک ڈیفینیشن اس کی آپ سمجھ لیں، تفسیر انہوں نے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ عربوں کی جو لغت ہے اس میں توفا کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قبض کر لینا، پورا پورا لے لینا. اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ان میں سے توفا فی النوم ہے، جس کی میں نے ابھی ذکر کی، نیند کی حالت میں توفا، کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے. اور دوسرا توفا وہ فرماتے ہیں کہ توفل موت ہوتا ہے، توفیل موت ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت جو ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، انسان کی پوری روح نکل جاتی ہے. دیکھیں نیند میں پوری روح نہیں نکلی، روح کا ایک حصہ نکلا. وفات میں پوری روح نکل جاتی ہے لیکن وہ پورا کا پورا ابھی بھی نہیں اوپر جاتا، بلکہ اس کا جسم زمین میں ہی رہ جاتا ہے. روح اوپر چلے جاتی ہے اور جسم زمین کو سونپ دیا جاتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توفی الروح والبدن جمیعا، روح اور بدن سارا کا سارا، دونوں کا پورا پورا لے لینا. اور یہاں پہ یہی مراد ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں، یعنی جسم اور روح سب کے سمیت تجھے میں لے لینے والا ہوں. اب بتایا جا رہا ہے کہ تیرے دشمنوں نے ایک چال چلی اور میں نے بھی ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ میں تجھ کو پورا کا پورا لے لوں گا اور ان کے پاس چھوڑوں گا ہی نہیں. اور ساتھ ہی آگے بتا دیا گیا رافعو کا، اور میں اٹھانے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی طرف. رافیہ رفع سے ہے، رفع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، یعنی میں تجھ کو اٹھا کر اپنی طرف لے جاؤں گا اور اب اوپر اٹھا لوں گا. اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے ومطہرو کا، اور تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. کس چیز سے پاک کرنے والا ہوں، یہ بھی ساتھ ہی آگے وضاحت ہو گئی. من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی بری چالوں سے، ان کی بری عادتوں سے، ان کے برے ماحول سے میں تجھ کو نکال کر اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھ کو پاک کر دوں گا، اور ان تمام آلائشوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دوں گا جس میں کہ یہ لوگ تجھے مبتلا کر رہے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں، ذرا وہ دھیان سے سنیے.
یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، نمبر ایک، یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور وہ دفن کیے گئے، جبکہ نصارہ کا خیال ہے، عیسائیوں کا خیال ہے کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور تیسرے دن پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک تیسرا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، وما، ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے آگے چل کے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ اور ہوا کیا تھا جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متوفی کا پورا اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور لوگوں کی چالوں سے اور لوگوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اب اس کے بارے میں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد الزنا ہیں، اور سب کو اپنے ساتھ ہی سب لوگوں کو بھی بے دین کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے یہودیوں کی باتوں میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سولی دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور جو شخص آپ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں پیش تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح سے کر دی گئی، اور لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور اس طرح سے معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، ولیکن شبہ لہم، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما قتلوہ، وہ ان کو قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، اور وہ ان کو صلیب نہیں دے سکے اور نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، وہ شک میں پڑ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا، کیونکہ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی چال چلی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی کہ حضرت رومی بادشاہ جو ہے اس کے کان حضرت عیسیٰ کے خلاف بھرے گئے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ ہی کے حواریوں میں سے ایک حواری جس نے رشوت لے کر آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور مخبری کر دی تھی، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کہاں پر ہیں، اور پھر وہ ان کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے کر چلے، جو ہی انہوں نے ارادہ کیا صلیب دینے کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پہ اس شخص کو جس نے مخبری کی تھی، جو حواریوں میں سے ایک حواری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ایسی کر دی کہ لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا، اور لوگ کنفیوز ہو گئے، اور ان کو اس کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ کہاں سے بنا؟ یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے۔ اسی طرح سے جب کسی پیغمبر کے اوپر زمین تنگ ہو جاتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے ان کو کہ آپ ہجرت کر کے فلاں زمین کی طرف چلے جائیں، اور اللہ کے دین کے کام سے آپ نے نہیں رکنا، اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اگر کوئی آپ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کو مشکلات آتی ہیں، جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، آپ نے اس میں گھبرانا نہیں، اور آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا۔ اور کام کیا؟ ہر نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ اور ویسے بائی دا وے، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، جیسے ہر نبی کا فریضہ تھا، ویسے ہی ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اگر ہم اپنا یہ فریضہ ادا نہیں کر رہے تو ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، اور اللہ کو کیا وہاں پہ ایکسکیوز پیش کریں گے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے، جتنے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا چاہیں ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ میں بات یہ کر رہی تھی کہ ہر پیغمبر پر جب زمین تنگ ہو گئی تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر اور کسی جگہ پہ جو بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے کسی اور طرف ہجرت کر جائیں، اور انہوں نے چھوڑا۔ ہر پیغمبر نے یہ ہجرت کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ پر زمین تنگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین چھوڑ کر دوسری طرف جانے کے لیے فرما نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو اٹھا لیا، کیونکہ ان کے لیے زمین میں کوئی جگہ ہی نہیں رہی تھی۔ اب جب ان کی ہجرت کا وقت ختم ہوگا، جب ان کی ہجرت ختم ہوگی تو وہ دوبارہ زمین پر آ جائیں گے اور اپنا مشن پورا کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ طبعی موت مریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو زمین میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں، میں آپ کو ایک دو احادیث سنا دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ اسلام پر
لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح الدجال کو ختم کر دیں گے۔ زمین میں 40 ٹھہریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ نہیں آپ نے بتایا کہ 40 گھنٹے، 40 ہفتے، 40 مہینے یا 40 سال، بس آپ نے فرمایا 40 ٹھہریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب یہ جو اس میں ایک دو باتیں ہیں نا اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، یعنی وہ وہاں وضاحت ہو جائے گی اس چیز سے کہ صلیب جس کو یہ پوجتے ہیں، اپنے گلوں میں لٹکا کے پھرتے ہیں عیسائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر خنزیر کو قتل کر دیں گے، کیونکہ خنزیر ان کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ اس چیز کا اشارہ ہوگا کہ خنزیر کھانے والے جو ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گے، اب یہاں پہ کوئی خنزیر کھانے والا نہیں رہے گا، یعنی یہود و نصارہ نہیں رہیں گے، یعنی اگر وہ فزیکلی ہوں بھی تو وہ مسلمان ہو کر رہیں گے، وہ عیسائیت اور یہودیت کے اوپر نہیں ہوں گے۔ اور پھر جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ جزیہ کن سے لیا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے بھی اس پہ بات ہوگی۔ ٹیکس ہوتا ہے، جزیہ ہوتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے نان مسلم سے۔ تو یہ چیز حدیث کا یہ حصہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ نان مسلمز اس وقت دنیا میں ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے۔ اگلی حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ پھر حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، یعنی ارلی ان دا مارننگ وہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور آ کر اس کو قتل کر دو۔ اس طرح تمام کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، اور پہلی جو حدیث سنائی وہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے نا کہ بہت ان کے لیے حالات بڑے بہترین ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے، تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جانور اور درخت اور دیواریں تک بول اٹھیں گی ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے جتنا زمین پر ظلم کیا ہوا ہے، یہ اس وقت ان کے خلاف ہر چیز گواہی دے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تدبیر ہوگی کہ تمام یہودیوں اور ان کو ختم کر دیا جائے، عیسائیوں کو۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو خلاصہ بتانے لگی ہوں جو مختلف احادیث سے پتہ چلا، مختصر ترین، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ ان کے ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اب یہ بات پتہ چل گئی کہ طبعی موت ابھی نہیں اب ان کو آئی، ابھی وہ زندہ سالم صحیح سالم وجود کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ وہ اوپر اٹھا لیے گئے، اللہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور اب وہ نیچے تشریف لائیں گے جب اللہ تعالیٰ ضرورت سمجھیں گے کہ اب دنیا کے اندر ان کو بھیجنا ضروری ہے، اس وقت ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اگر ہم یہاں پہ متوفی کا ترجمہ فوت ہوا کر لیں تو بھی ان کو طبعی موت تو آنا ہے، طبعی موت آپ پر اس وقت آئے گی جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب تک وہ طبعی موت آپ پر نہیں آئی، مطلب ماضی میں پاس میں آپ پر وہ طبعی موت نہیں گزری، لیکن فیوچر میں آپ پر یہ طبعی موت آئے گی۔ اور اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہم کہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو طبعی موت نہیں آئے گی، تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سے تو عیسائیوں کا کہنا درست ثابت ہو جائے گا نا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ایسی واحد یا اللہ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ ہی واحد ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، اسی سے ثابت ہو جاتی ہے یہ بات کہ ہر ایک کو فنا ہے سوائے اللہ کے، اور باقی
جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی طبعی موت ان کو لاحق ہوگی، وہ طبعی موت جو ہے فوت ہوں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے وہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم آپ کو پاک کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوك، جنہوں نے پیروی کی آپ کی۔ اتباع، اور آگے آخر میں ضمیر آ رہی ہے کا کی ضمیر کا مطلب ہے آپ کے کا سیگا، آپ کے لیے کا بولا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفر جنہوں نے کفر کیا، الی طرف یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک اور پیشین گوئی فرما رہے ہیں جو کہ آج ہمارے سامنے حقیقت بن چکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا آپ کے، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کہ کفر کیا آپ سے قیامت کے دن تک۔ اب یہ کون لوگ ہیں اتباع کرنے والے، اور کفر کرنے والے کون ہیں؟ اب یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا اس سے پتہ چل گیا نا، آپ کا انکار کرنے والے کون تھے؟ یہودی، اور آپ کا اتباع کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کا اتباع کرنے والوں کو یعنی عیسائیوں کو، آپ کا کفر کرنے والوں کے فوقا، اوپر فوقیت دے دوں گا، ان کو اوپر کر دوں گا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، یہودی، اگر ہم جائزہ لیں دنیا کا، گو کہ فائنینشلی یہودی بہت سٹرونگ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی پڑھیں گے، یہودی کہیں پر بھی اپنے اون کے اوپر اپنا تسلط نہیں جما سکے۔ ان کو ہر جگہ پہ، ہمیشہ ان کو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی انہوں نے کہیں پہ بھی کوئی گھسنے کی کوشش کی، کہیں پہ بھی انہوں نے بڑائی کی کوشش کی، تو وہ عیسائیوں کے زوم پر، عیسائیوں کے بلبوتے پر وہ کامیاب ہو سکے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں عیسائیوں کو تمہارے اوپر فوقیت دے دوں گا۔ اس میں ایک یہ بھی مطلب، اس سے ایک یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عیسائی ہمیشہ یہودیوں سے زیادہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں، پچھلی تاریخ بھی دیکھ لیں، اور ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ بھی، کہ یہودی بہت تھوڑے ہیں جبکہ عیسائی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پہ جو یہودیوں کا انکار ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہودی جو انکار کرنے والے ہیں وہ دب کے رہیں گے عیسائیوں سے۔ ثم پھر الیہ، میری طرف، مرجعکم، لوٹو گے، رجوع کرو گے تم سب کے سب۔ اب یہاں پہ پتہ ہے مرجعکم جب کہا گیا نا، اس کا مطلب ہے تم سب کے سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں لوگ، یہودی کہہ رہے ہیں کچھ، کہہ رہے ہیں عیسائی کچھ کہہ رہے ہیں، مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم دنیا میں نہیں بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے، تمہیں اس کا سمجھ نہیں بھی آئی، تو یاد رکھو کہ لوٹ کے تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ فَأَحْكُمُوا، تو میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فی ما، اس میں جو، کنتم، ہو تم، فی ہی، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے۔ پھر جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو نا، ان کی وضاحت اللہ فرما رہا ہے میں کر دوں گا، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، اور قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ یعنی دنیا میں تو تم کسی نہ کسی طرح اپنی دھونس دھاندلی سے لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈال سکتے ہو کسی بھی وجہ سے، لیکن اصل حقیقت کا تمہیں پتہ چلے گا اس دن، جس دن میں تم کو اوپر اٹھا لوں گا، اور میں تم کو ساروں کو لوٹ کر جب میرے پاس آنا ہوگا، اس وقت میں تم سب کو بتا دوں گا کہ تم لوگ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اس لیے نا زیادہ اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑا کریں جن کی زد ہمارے عمل کے اوپر نہ پڑے، ہمارے عمل میں جس سے فرق نہ پڑے، ان بحثوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کبھی بھی، اس لیے کہ وہ اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اللہ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کہ اللہ نہ دنیا میں فرمائے گا فیصلہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں صرف ان چیزوں کے بارے میں تردد کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے جو ہمارے عمل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوں چیزیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت عجیب سوالات بعض اوقات آ جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کے سوالات کو اگنور کیا کریں، ان کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اوپر زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت ویسے ہی بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس عمل کے لیے۔ جتنا وقت ملے وہ اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگایا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور قرآن پاک میں یہ چیز ہم بار بار پڑھیں گے
اس میں سورہ سجدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں یہی والی چیز، یہی والا حکم اللہ فرما رہا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ چیزیں یہاں پہ آگے پتہ چل جائیں گی، اس لیے ان چیزوں میں اپنا ٹائم نہ ویسٹ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگا لو۔ آیت نمبر 56 ہے فَأَمَّا الَّذِينَ تو جو الَّذِينَ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا فَأُعَذِّبُهُمْ تو عذاب دوں گا ان کو عذابًا شدیداً عذاب بہت ہی شدید ترین، بہت ہی سخت، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، میں نے پچھلی آیت میں وضاحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ کا کفر کنہوں نے کیا، نہ مسلمان کفر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کا، نہ عیسائی کفر کرتے ہیں۔ کفر کون کرتے ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سخت ترین عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی وہ پیشین گوئی ہے جو اب تک کئی دفعہ پوری ہو چکی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تاریخ کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ ان کے اوپر جو ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، یہودیوں کو کا قتل عام کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہٹلر نے جو یہ تو ابھی پچھلے تھوڑا وہ جو ماضی قریب اس کو کہنا چاہیے، ہٹلر کا دور جو ہے اس نے جس طرح سے یہودیوں کو ختم کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھی جو یہودی ہے اس کو دنیا میں زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ تو یہ اس کا خیال تھا، اس کا ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، یکے بعد دیگرے، پہلے بنو نذیر کو اور پھر کچھ عرصے بعد بنو قریظہ کو، یکے بعد دیگرے ان کو قتل کیا گیا تھا، سارے کے سارے مردوں کو۔ تو یہ دنیا میں ان کا شدید ترین عذاب تھا، اور پھر ذلت اور رسوائی تھی، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جو ان کو عذاب ملے گا وہ اس کے بعد آنے والا دور ہوگا، جس میں ان کو وہ آخرت والے دن جب سب کچھ جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب کچا چٹا کھل جائے گا نا، اس دن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شدید ترین عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں تو ابھی جیسے میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بتایا نا، یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کے بھروسے کے اوپر بہت دنیا کے اندر انہوں نے دھونس دھاندلی قائم کی ہوئی ہے، صرف عیسائیوں کے بلبوتے پر، لیکن اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب یہ حاضر ہوں گے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اس دن پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آگے نہیں بڑھے گا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 57 ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک صالح فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا کر کے دیا جائے گا ان کو۔ پھر وہی اسی روٹ کے ساتھ جو ہم نے پیچھے پڑھا توفع پڑھا ہے، یہاں پہ وہی لفظ ہے یہ بھی کہ ہم ان کو پورا کر کے دیں گے اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کو ان کے اجر پورے کر کے دیے جائیں گے۔ اب یہ پیچھے تینوں گروہوں کی بات آ گئی نا، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، اور اب یہاں پہ بتا دیا گیا، وضاحت کر دی گئی کہ فائدے میں کون رہیں گے، اجر پانے والے کون رہیں گے، وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے۔ اگر صرف ایمان لائیں گے اور عمل صالح نہیں ہوگا تو بھی ان کی جو اعمال نامہ ہے وہ وزن نہیں رکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ بہت بھلے کام کیے، بہت بڑے کام کیے، جیسے میں مثال دیا کرتی ہوں، یہ گنگا رام ہاسپٹل بنا دیا اور پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل بنا دیے، گلاب دیوی ہاسپٹل بنا دیا، بہت عمل صالح تھے لیکن ایمان نہیں تھا، یہ سارے کے سارے عمل صالح ضائع ہو جائیں گے۔ تو لازم و ملزوم ہے ایمان اور عمل صالح دونوں اگر ہوں گے تو فائدہ مند ہوگا، اس کے بدلے میں اجر ملے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی، کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو پھونک مار کر ان کو اڑا دوں گا۔ یہ کچھ اللہ کی نظر میں وقت والے عمل نہیں ہوں گے جو بغیر ایمان کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں درست ایمان کے ساتھ درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے آیت کے آخر میں واللہ لا یحب الظالمین، کیوں کہا گیا یہاں پہ ظالم کن کو کہا گیا؟ جو ایمان نہ لائیں یا عمل صالح نہ کریں، ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ظالمین کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے ظالمین؟ ظالم کا مطلب ہوتا ہے
ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق مارنے والا ہوتا ہے. تو ظالم کون ہے؟ جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے عبادت کا، اور اپنی جان کو اس کا حق نہیں دیتے کہ ہم اپنے نیک عمل کر کے اپنی جان کو بخشوا سکیں. وہ ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر بھی اور اللہ کے حق کے اوپر بھی. آیت نمبر 58 ہے ذالک، یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو. نت نام نا ہے ہم، اور تلو تلاوت سے ہے، اور ہو اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیہ کا آپ پر، من الآیاتی اپنی آیات میں سے، و ذکری اور ذکر میں سے، الحکیم جو حکمت والا ہے. ہم آپ پر اس کو تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ پر اس کو پڑھتے ہیں، اور ذکر ہے یہ حکمت سے بھرپور. کس کو کہا جا رہا ہے؟ علیہ کا کون ہے؟ یہ صیغہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، اس کی ضمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. علیہ کا آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان آیات کو پڑھتے ہیں اور یہ حکمت سے بھرپور ذکر ہے. یہ ایسا ذکر ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کا نام کے اوپر ہم نے پچھلی کلاس میں اتنی تفصیل سے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو کام تھا اس کے اوپر بات ہو گئی، اور آج ہم نے اس کے اوپر بات کر لی کہ ان کو جب اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف، تو یہ چیزیں اللہ، یہ کیوں ہم ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ حکمت سے بھرپور ذکر ہے. اب اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ اس میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں. تینوں گروہوں کا ذکر آ گیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا. تو ہمیں حکمت سے بھرپور ہمیں یہاں پہ گائیڈنس مل گئی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. نبیوں کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، جو ان کو آزمایا گیا، ان کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ حکمت سے بھرپور ذکر ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. انا بے شک مثلا مثال، عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کا مثلی مانند مثال کے، آدم علیہ السلام کے. عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے. آدم کی مثال دیکھ لو نا. اگر عیسیٰ کے اوپر تم حیران ہو رہے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، تو آدم کی مثال بھی تو غور کرو، اس کے اوپر بھی تو توجہ کرو کہ آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا اللہ نے. تو جیسے وہ کلمہ کن کی تخلیق ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ بھی کلمہ کن کی تخلیق ہیں. تو تمہیں اس کے اوپر حیران نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے خلقہ، میں نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، خاک کو، ڈسٹ کو، جیسے جس کو ہوا اڑائے لیے جاتی ہے نا. جیسے ہم اردو میں مٹی بولتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی تراب بولا جاتا ہے عربی کے اندر. پھر وہ جو طین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیلی مٹی، لیکن جو خشک مٹی ہوتی ہے، ڈرائی ڈسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تراب ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کو پیدا کیا تراب سے، مٹی سے. ثم پھر کالا کہا، لہو اس کو، کن اس کے لیے، کن ہو جاؤ، فیکون پس وہ ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے اس کو تو مجال نہیں تھی پوچھنے کی کہ میں کیسے ہو جاؤں. میرے پیچھے تو کوئی پیدا ہونے کا ریزن نہیں ہے، میرے پیچھے پیدا ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے. اس کو یہ مجال نہیں ہوئی پوچھنے کی. اس کو کہا گیا ہو جاؤ، پیدا ہو جاؤ، تو وہ پیدا ہو گیا. اللہ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی جو کلمہ کن ہے اس کی فضیلت کے اوپر بہترین یہاں پہ یہ آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے جب میں کہتا ہوں ہو جاؤ تو پھر وہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر ہے 60. الحق، حق ہے، میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. فلا پس نہ تکن تم ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممترین ریب سے ہے. ریب میں بتا چکی ہوں، ایسا شک ہوتا ہے جو کہ اس میں خلجان میں مبتلا کر دے، جو کہ تذبذب میں ڈال دے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے یہ بات سچی ہے اور بالکل حق ہے. بس نہ تم ہو جانا. یہ تکن کس کو کہا جا رہا ہے؟ تکن ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کن، کانو، کانت مختلف شکلوں میں آ چکا ہے. یہاں پہ آیا تکن تم ہو جانا، نہ تم ہو جانا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ پچھلی آیت میں نے بتایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بتایا گیا تھا ذالک نتلوہ الیک، یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر. اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ اس کو سننے کے بعد آپ کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. نعوذ باللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا
بلکہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہم سب مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں لوگوں سے، ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سن کے کہیں تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو جانا کہ حضرت عیسیٰ شاید واقعی صلیب دے دیے گئے، شاید واقعی ہی ان کو سولی چڑھا دیا گیا، شاید اس وقت واقعی وہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے ان کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا۔ تو آپ کو آپ کے ارد گرد کا معاشرہ، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کہیں شک میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے دراصل تمام مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو بات تمہارے رب کی ہے وہی سچی بات ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں تم بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 61 ہے، فمن حاجہ کا، فمن تو جو کوئی، حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس میں، من بعدی اس کے بعد جو، ما جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلائیں گے، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور ہماری عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور ہم خود بھی اپنے نفسوں کو، یعنی و انفسکم اور تم اپنے نفسوں کو یعنی تم بھی، ثم پھر، نبتہل ہم دعا کریں گے، فنجعل تو ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹ بولنے والوں پر۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کا ہم شروع میں جب میں نے سورہ آل عمران شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا وفد نجران جو تھا اس کے آنے کے موقع پہ یہ ان آیات کا نزول ہوا تھا، اور دراصل یہ جو حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا جو ہم پیچھے پوری تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے بات کی گئی تھی کامن گراؤنڈز کے اوپر، کہ جو ہمیشہ یاد رکھیں تبلیغ کا طریقہ یہ ہے، بہترین تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے انٹرسٹ کی بات پہلے کی جائے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو ان کا انٹرسٹ حضرت عیسیٰ میں تھا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ان کے مطابق بات کروائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو فرما دیا، یہ ساری آیات نازل فرما کے ان کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تمہاری کنفیوژنز ہیں وہ ساری درست ہو جانی چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ جو وفد آیا تھا یہ 10 ہجری میں آیا تھا، اس میں حضرت جو نجران سے 60 لوگ آئے تھے، جن میں 14 ان کے بڑے بڑے سردار تھے، پریسٹ تھے ان کے، بہت شان و شوکت والا وفد تھا۔ اور انہوں نے جب یہ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو ڈائلاگ ہوا، مکالمہ ہوا، اس میں انہوں نے وہی بات جو ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان جو ڈائلاگز ہوئے، جو مکالمہ ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے، اور یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور اس کو موت واقعہ نہیں ہونی، اور عیسیٰ پر موت واقعہ ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، جو وفد نجران تھا انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، عیسیٰ فوت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ کیا بیٹا باپ کے مشابہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سے تم ملا رہے ہو حضرت عیسیٰ کو، تو وہ باپ اللہ سے کیسے مشابہ ہیں؟ سوال یہ تھا بیسیکلی۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خالق تھے نہ رازق؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کیا عیسیٰ کے پاس ایسا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ
کھانے پینے اور جو دوسری جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں، ان سے پاک ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ سب کمزوریاں لاحق تھیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ ہے؟ اس کے اوپر وہ بالکل لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دے سکے، تسلی نہیں کرا سکے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ہم تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور خود آ جاؤ، اور ہم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو لے کر خود بھی ہم آ جائیں گے۔ ایک وقت اور ایک جگہ طے کر لی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہم بھی آ جائیں گے اور تم لوگ بھی آ جانا، اور وہاں پہ ہم پھر مباہلہ کر لیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، ایک دو الفاظ کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ تعالوا بلانا، تعالوا بلانا ندعو دعوت دینے سے ہے، ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور جو ہے یہ آگے ثم نبتہل، نبتہل جو ہے اس کا روٹ ہوتا ہے با ہا لام، بہل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شدت سے ٹھہر ٹھہر کر دعا مانگنا، اور بہت زاری کرنا، اور بہت کرب کے ساتھ دعا کرنا، اور اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے بد دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی سے پھر یہ نب تاہل ہے نا، نا جو ہے یہ تو ہم کا صیغہ ہے نا، باہل بیسیکلی ہم دعا کریں گے، یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ فَنَجْعَلْ تو ہم ڈالیں گے، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جو جھوٹا ہے اس کے اوپر، کہ ہم لعنت ڈالیں گے ایک دوسرے کے اوپر، لعنت ڈالیں گے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وجہ سے اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی فلاں دن جو بھی طے ہوا اس دن آپ بھی آ جائیے اور ہم بھی آ جائیں گے۔ مقررہ دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے کہ آمدہ سے نکلے، آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی، اور اس چادر میں آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ سب شامل تھے۔ یہ ان کو لے کر آپ باہر نکلے، اور جب مقام میں جو مخصوص تھا، جو جگہ مخصوص کی گئی تھی، آپ پہنچ گئے، لیکن عیسائیوں نے چھپ چھپ کے آپ کو دیکھا آتے ہوئے، لیکن وہ لوگ باہر نہیں نکلے اور انہوں نے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا، خود ان کے جو سردار تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان لوگ نہیں سوری حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وفد آیا تھا ان میں عاقب اور سید تھے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس نبی کے ساتھ مباہلہ کر لیا اور اگر یہ واقعی سچا نبی ہوا تو ہماری خیر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی آپس کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں ایک دو جگہ پہ ہمیں ملتا ہے، کچھ روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے چہرے، یہ جو باہر نکلے ہیں لوگ، ان کے چہرے جو ہیں یہ ایسے چہرے ہیں کہ یہ جو دعا کریں گے ان کی دعا کے بدلے میں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ بھی ٹل سکتا ہے، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں نہیں نکلیں گے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اگر وہ اس دن باہر نکل آتے، آپس میں وہ خود ہی یہ بات کر رہے تھے، تو مدینہ کی وادی آگ سے بہہ نکلتی ہر طرف، یعنی کہ یہ ہمارے لیے کوئی خیر نہیں تھی اگر ہم ان سے بد دعا لے لیں ان مبارک چہروں سے۔ ان کے چہروں کے اوپر اتنی رونق تھی اور اتنی نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانہ ہے اس کی جو برکت تھی، اسی کو دیکھ کے یہ اتنا امپریس ہو گئے، ڈر گئے بلکہ، کہ اپنے گھروں سے یہ باہر نہیں نکلے۔ ایک اس میں تھوڑی سی وضاحت ایک اور کر دوں کہ پہلے میں اب سنا دوں کہ حضرت حذیفہ کا، حضرت ابن عباس کا جو قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ باہر نکلتے مباہلہ کے لیے اور اس کے بعد یہ اپنے گھروں میں واپس جاتے تو نہ ان کو اپنا مال ملتا نہ اہل و عیال ملتے، یعنی کہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور حضرت حذیفہ سے یہ ہے ان کا مروی ہے یہ روایت کہ اگر یہ لوگ باہر نکل
نکل کے مباہلہ کر لیتے تو واپسی پہ ان کو کوئی خیر نہ ملتی۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بالکل مباہلہ نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے میں سے کسی ایک امین آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو پکارا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ ان کے ساتھ جائیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ امین امت ہیں۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کا لقب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب عطا فرمایا کہ آپ امین الامت ہیں۔ پھر آپ ان کے ساتھ گئے اور وہاں سے نجران سے آپ جزیہ لے کر آئے، جس کی بات میں ابھی پہلے بھی کر چکی ہوں۔ جزیہ ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، کہ ہم آپ کی نان مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکس دیں گے، اور ہم اس ٹیکس کے بدلے میں ان کی مال و جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جزیہ لینے کے اوپر تیار ہو گئے تھے۔ ایک وضاحت میں اور جو کرنا چاہ رہی تھی، انہی آیات کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے، کچھ لوگ جو ہمیشہ دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث ہوں، انہی میں سے کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو لے کر باہر نکلے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت حسن اور حسین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھیں جن کو لے کر آپ باہر نکلے تھے۔ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ یاد رکھیے، یہ واقعہ میں نے جیسے پہلے بھی وضاحت کی کہ 10 ہجری میں واقعہ ہوا تھا، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ حضرت رقیہ جو ہیں وہ 2 ہجری میں فوت ہو چکی تھیں، حضرت زینب جو ہیں وہ 8 ہجری میں فوت ہو چکی تھیں، اور حضرت ام کلثوم جو ہیں وہ 9 ہجری میں وفات پا چکی تھیں۔ 10 ہجری میں آپ کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی، باقی سب وفات پا چکی تھی۔ اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کہنا جو ہے وہ دین میں بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں کے اندر کنفیوژنز پیدا کرنے کا، ہمارے ہاں بہت شوق ہے نا لوگوں کو، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پھر واقعہ ہوا کہ ان کے اوپر جب یہ مباہلہ کا واقعہ ہو گیا تو ان لوگوں نے جزیہ کے اوپر رضامندی ظاہر کی، اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، اپنی انا کی سیٹسفیکشن کے لیے، حالانکہ ساری باتیں میں نے آپ کو مکالمے سنا دی ہیں جو دونوں کے آپس میں ہوئے تھے، ہر بات اس چیز کی تصدیق کر رہی تھی کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے، لیکن بگاڑ اس حد تک ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے اس کو قبول کرنا پسند نہیں کیا، اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ اسی طرح نصرانی کے نصرانی ہی واپس آ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 62 میں، اِنَّا بے شک ہاذا یہ لَہُوَ الْقَصَصُ البتہ بیان ہے، الحق سچا، قصص کہتے ہیں قصے کو جو چلتا رہتا ہے قصہ، تو یہ قصہ ہے، بیان ہے، الحق جو کہ سچا ہے، وما اور نہیں، من الہ کوئی الہ، الا مگر اللہ، اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کے اختتام پر کہ یہ سچا بیان ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، الہ جو ہے وہ کوئی کسی بھی معبود کو الہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جب ہم اللہ کریں تو اس سے مراد صرف اللہ مراد ہے، لیکن اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن الہ کہیں تو اس سے کوئی بھی معبود جو ہے وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ البتہ وہی ہے العزیز غالب الحکیم حکمت والا، حکمت والا ہے، جس نے یہ ساری باتیں کھول کھول کر تم تک پہنچا دی ہیں، تمہارے دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو ان لوگوں سے سن کر، یا ارد گرد سے لوگوں سے سن کے باتیں، رنگ برنگی باتیں سن کے تمہارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس لیے اللہ نے حکمت سے بھرپور اللہ کی آیات جو ہیں وہ اللہ نے تمہارے سامنے بیان فرما دی ہیں۔ فَإِن پھر اگر تولوا منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کے بارے میں۔
اللہ فرما رہا ہے اگر یہ اتنی واضح باتیں سننے کے بعد بھی، اتنی واضح ان کو جو نشانیاں بتائی گئیں، دکھائی گئیں، اس کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کو جب اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری باتیں ان کے منہ سے کہلوا دی، یہ بتانے کے لیے کہ غیب کے علم نہیں رکھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں وہ اب ٹھیک ٹھیک پہنچا دینے والے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں تو انجیل کے اندر تو یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے، دوبارہ جھنجھوڑ رہے تھے کہ دیکھو جو تمہاری کتابوں میں اللہ نے باتیں لکھی ہیں وہی سچی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ جائیں، پھر بھی اگر اللہ کی طرف نہ پلٹیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے، جو مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ان کو اللہ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔